الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، خانواد حضرت حافظ الحدیث والقرآن، اکابر علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک طویل عرصے کے بعد یہاں خانپور میں اس عظیم الشان کانفرنس سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے. آپ حضرات کے ساتھ ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور یہ اجتماع اس اعتبار سے نہایت ہی مبارک اجتماع ہے کہ ایک تو حضرت الشیخ حضرت درخواستی رحمہ اللہ کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عنوان سے اس کا انعقاد ہو رہا ہے. اس عظیم الشان اور انتہائی قابل قدر نسبت سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک آپ کا اس اجتماع میں شامل ہونا اللہ کے ہاں قبول ہوگا. میرے محترم دوستو، کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان جو دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ریاست کی صورت میں وجود میں آیا، لیکن آج بھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے علماء کرام کو، مذہبی طبقے کو عقیدہ ختم نبوت کے قلعے کی چوکیداری کرنی پڑ رہی ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے ہم وقت انہیں چاق و چوبند رہنا پڑتا ہے. جس پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں، اور ہر چند کے آئین پاکستان نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا ہے، انہیں دیگر اقلیتوں کی فہرست میں شمار کرتا ہے، پھر وہ کون لوگ ہیں جو اس طبقے کو پشت پناہی مہیا کر رہے ہیں، انہیں تحفظ فراہم کر رہے ہیں؟ میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں ان قوتوں کو اس اجتماع سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں انشاءاللہ العزیز تم ان غیر مسلموں کو، اس اقلیت کو، قادیانی اقلیت کو دوبارہ مسلمانوں کے صف میں شامل نہیں کر سکو گے.
سمجھتا ہوں اور سنجیدگی سے اس بات کو لینا چاہیے کہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ میں، ہماری بیوروکریسی میں، ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر اس قسم کی کالی بھیڑیں موجود ہیں تو انہیں نکال باہر کیا جائے تاکہ ہمارے ادارے اس غلاظت سے پاک ہو جائے۔ میرے محترم دوستو، کیا یہ ہمارے لیے تشویش کا باعث نہیں؟ کیا یہ عام مسلمان کے لیے اضطراب کا باعث نہیں کہ وہ پاکستان جسے 70 سال پہلے، 74 سال پہلے لا الہ الا اللہ کے نعرے کے ساتھ حاصل کیا گیا تھا، ہم نے 74 سال لا الہ الا اللہ کے مقدس کلمے کے ساتھ مذاق کیا ہے، اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ پاکستانی کوئی خیر کا دن دیکھ سکیں گے۔ ہمیں 74 سال کے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنا ہوگی۔ ہم نے مسلمانوں کی قربانیوں سے غداری کی ہے، ہم نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں جنہوں نے اپنے عزتیں لٹائی اور آج بھی ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان کے سکھوں اور ہندوؤں کے گھروں میں وہ سکھ اور ہندو جنم دے رہی ہیں، ان کی قربانیوں کا کیا بنے گا؟ ہم ان کے سامنے قیامت کے روز کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ بتائیں کہ جس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، سب سے زیادہ ظلم اس اللہ کے دین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا ہمارا سوال نہیں بنتا کہ 1973 میں پاکستان کا آئین بنا اور اسلام کو پاکستان کا مملکتی مذہب قرار دیا گیا؟ اس آئین میں قرار دیا گیا کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اس آئین میں قرار دیا گیا کہ ہر قانون قرآن و سنت کے تابع ہوگا، لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ سن 1973 سے لے کر آج تک ہماری پارلیمنٹ کی کسی ایوان میں کوئی ایک اسلامی قانون پاس ہوا ہو؟ اور جب 2003 اور 2004 میں صوبہ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں MMA کی حکومت میں ایک شرعی قانون پاس کیا گیا تو پھر جج اور جنرل دونوں متحد ہو گئے اور دونوں نے مل کر اس قانون کو آئین سے متصادم قرار دیا۔ کیا ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں؟ کیا یہ کسی کو جواب دے نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کو بھی جواب دے نہیں؟ کبھی اس گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے کہ کیا انہوں نے اللہ کے قانون پر اپنی رائے کو ترجیح نہیں دی ہے؟ لیکن کیا کیا جائے؟ جنرل صاحب کیا کیا جائے؟ جج صاحب ہے، سپریم کورٹ کا جج ہے، لہذا اس کے احترام میں فرق آئے گا اگر ہم ان کے اس قسم کے غلط فیصلوں کے اوپر تبصرے کریں گے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ فیصلے تم کرو، یہ تمہارا اختیار ہے، فیصلے تم کرو، یہ تمہارا اختیار، لیکن اس کو صحیح کہنا یا غلط کہنا یہ ہمارا اختیار ہے۔ آپ ہمیں اس حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ میرے محترم دوستو، جس ملک میں یہی سوچتے ہیں کہ مغرب کو کیسے خوش کرنا ہے،
ہم نے قادیانی فرقے کو اس لیے مغربی دنیا میں پذیرائی دی ہے کہ وہ اسلام کی تعبیر انگریز اور مغرب کے مفادات کی بنیاد پر کرتا ہے۔ جب ختم نبوت کا انکار آ جائے اور پھر اس نئے فلسفے کے اندر جہاد کا انکار آ جائے، ان دو چیزوں کا انکار دین کا انکار ہے، پھر دین کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہماری مغربی دنیا ایسے دانشوروں کی تشریحات اور تعبیرات کو قبول کرتی ہے جو ان کی تہذیب کو بالادستی دے، ان کے نظام کو بالادستی دے۔ ہمارے ملکوں میں بھی ایسے لوگ رہتے ہیں، بظاہر بڑے دانشور، کتاب کی عبارت غلط پڑھتے، عربی عبارت نہ پڑھ سکنے والے، چونکہ ٹیلی ویژن پر زیادہ آتے ہیں تو پھر وہ اسکالر بن جاتے ہیں اور ایسی تعبیرات کرتے ہیں کہ جو مغرب کے لیے قابل قبول ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہمیں بتا دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اگر تم ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے جاؤ گے، ان کی ترجیحات کو قبول کرو گے، ان کی تہذیب کے پیچھے جاؤ گے، وہ تمہیں پسپائی کی طرف دھکیل دیں گے اور پھر تمہارا انجام سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہم آج اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اور جس کا مظہر اس زمانے میں ہمارے حکمران اور طاقتور طبقہ ہے جو نظام پر مسلط ہے، بظاہر وہ ہمارے حاکم لیکن دنیا کے غلام ہیں۔ وہ لوگ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُ، وفي رواية حتى سلكوا في جحر ضب سلكتموه۔ قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جب تم قدم قدم بالش پچھلی امتوں کے پیروی کرتے نظر آؤ گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے غار میں گھسنے لگے تو تم وہاں بھی ان کے پیچھے گھسنے لگو۔ گوہ ایک چھوٹا سا جانور ہے، بڑے جانور کو تو ہم دابہ کہتے ہیں، اس کو دوئبہ کہتے ہیں، چھوٹا سا غار ہوتا ہے اس کو۔ تنگ غار میں بھی اگر یہود و نصارہ گھستے لگ جائیں تو تم وہاں بھی چاہو گے کہ میں ان کے پیچھے جاؤں، شاید کوئی وہاں نعمتیں ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، جب اس قسم کے لوگ ہم پر مسلط ہوں گے تو پھر ان کے تسلط کو ختم کرنا قوم کا فریضہ بن جاتا ہے۔
ہمارے ملک میں ایک نظام موجود ہے، ہمارے ملک میں ایک نظام موجود ہے، ہم اس طے شدہ نظام کے تحت وہ قوت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پنجاب کے ایک شہر میں صحافیوں سے بات کر رہا تھا، تو ایک صحافی مجھ سے پوچھتا ہے، مولانا صاحب آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے اسمبلیوں میں؟ تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے ہمیں کتنا ووٹ دیا ہے اسمبلیوں کے لیے؟ ہم تو پارلیمانی سیاست کرتے ہیں، پارلیمانی قوت سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے پارلیمنٹ میں ہمیں ایک سیٹ نہیں دینی، آپ نے جاگیرداروں کو لے جانا ہے، وہاں پر سرمایہ داروں کو لے جانا ہے، رحیم یار خان کے مخدوموں کو آپ نے پارلیمنٹوں میں بھیجنا ہے، کسی عالم دین کی صندوقڑی میں تم نے ایک ووٹ نہیں ڈالنا، اور پھر ہمارا گریبان پر پکڑتے ہو تو اسلام نے واسطے کیا کیتے؟ یہ تو ہم آپ سے پوچھیں گے، ہم آپ سے پوچھیں گے رحیم یار خان کے مسلمانوں، ہم آپ سے پوچھیں گے خانپور کے مسلمانوں کہ اس محاذ پر آپ نے کوئی اپنا فرض ادا کرنا ہے یا نہیں؟ علماء کا گریبان تب پکڑو اگر علماء کو آپ نے اقتدار کی قوت دی ہے، لیکن اس شعور کو بیدار کرنا ہے، اس احساس کو ہم نے بیدار کرنا ہے۔ اس طرح آرام سے کام نہیں چلے گا۔ جمعیت علماء اسلام میں آپ صوبہ خیبر پختونخوا میں جائیں، وہاں پر خان اور نواب کے روب دبدبے کو علماء کرام نے خاک کو ملا دیا ہے۔ آج خان اور نواب ہمارے پاس آتا ہے کہ مجھے جمعیت کا ایک ٹکٹ چاہیے۔ بلوچستان کا سردار اور وہاں کا نواب وہ بڑا جاگر ہے، جمعیت علماء کو دعا دو کہ اس نے بلوچستان کے ان اپنے ضامن وقت کے خداؤں کو زمین بوس کر دیا ہے، اور ہمارا یہ سفر چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اب یہ سفر سندھ میں داخل ہو چکا ہے، اور سندھ آنے والے مستقبل میں جمعیت علماء کا منتظر ہے۔ لیکن مجھے امید یہ ہے کہ اگر پنجاب میں یہ نظریہ داخل ہوگا تو جنوبی پنجاب سے ہی داخل ہوگا انشاءاللہ۔ ہمت کریں ذرا، جس طرح کے حکمران آج آپ پر مسلط ہیں، ان کے ایجنڈا یہی ہے کہ ناموس رسالت کا قانون ختم کریں، ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ ختم نبوت کے شک کو آئین سے نکالیں، لیکن اس اجتماع کی وساطت سے میں قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایسے حکمرانوں کے ان ناپاک عزائم کو ہم نے ناکام بنا دیا ہے، اور انشاءاللہ اب ان میں یہ قوت نہیں ہے کہ ایسی جرأت کر سکے۔ نعرہ تکبیر، زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت، درخواستی کی جمعیت، قائد کی شکل میں جمعیت، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ ان کے ایجنڈے بڑے خطرناک تھے، لیکن الحمدللہ ہم نے ناکام بنایا۔ بھائی کوئی ایجنٹ بھیجو ذرا عقل والا تو ہو، امریکہ صاحب، برطانیہ، یورپ، اپنا ایجنٹ بھیجو، کوئی عقل والا تو بھیجو۔
نااہل اور نالائق لوگ ہمارے ملک پر حکمران بن جاتے ہیں، اور جتنا نالائق ہوگا ہماری اسٹیبلشمنٹ کہے کہ بس یہ اساڑے کم دے حکدل بننا ہے۔ اس قسم کی مخلوق ان کو چاہیے۔ آج ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ جائیں انڈیا میں، آپ جائیں بنگلہ دیش میں، آپ جائیں انڈونیشیا اور ملائیشیا میں، آپ جائیں چائنا میں، آپ جائیں ایران میں، خلیجی ممالک میں، ان کے سالانہ ترقی کا شرح نمو کیا ہے؟ کتنے فیصد ترقی کرتے ہیں؟ کوئی 6%، کوئی 7%، کوئی 8%۔ اور جب سے یہ آیا ہے پاکستان کی معیشت کا سالانہ ترقی کا تخمینہ وہ 0 سے بھی نیچے چلا گیا۔ ملک کی معیشت جمود کا شکار ہے۔ اور آج پاکستان کی جعلی کابینہ نے اس بات کی منظوری بھی دے دی ہے کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو IMF کے ساتھ براہ راست وابستہ کر دیا جائے تاکہ پاکستان کا یہ قومی مالیاتی ادارہ اس کا اپنا اختیار ختم ہو جائے اور کوئی پاکستانی اس کے کردار پر تنقید نہیں کر سکے گا۔ ہمیں بیرونی مالیاتی اداروں کو غلام بنا دیا گیا۔ تو ہماری معیشت کہاں چلی گئی؟ اور مہنگائی نے کیا حشر کر دیا ہے؟ عام آدمی کو بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو گھر میں ذبح کر کے ماں باپ خودکشی کر لیتے ہیں کہ اپنے اولاد کی بھوک ان سے دیکھی نہیں جاتی۔ پڑوسیوں سے بھیک مانگنے پر لوگ مجبور ہیں۔ پارلیمنٹ کے سامنے ماں باپ اپنے بچوں کو لا کر برائے فروخت وہاں بٹھا دیا ہے۔ بچوں کو بیچنے کے لیے لوگ تیار ہو گئے۔ یہ اسلامی ریاست ہے؟ اسلامی ریاست کا تصور یہ ہے؟ ہم جو افریقہ کو تانے دیا کرتے تھے اور جو افریقہ کا تصور آتا تھا تو فقیر فقراء غریب غرباء کا تصور آتا تھا، آج ہم ان ممالک سے بھی نیچے چلے گئے۔ ایسے حکمرانوں کے مقابلے میں اگر ہم نے بے حسی کا مظاہرہ کیا تو پھر پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہو جائے گا۔ ہم اگر آج جنگ لڑ رہے ہیں اس وطن عزیز کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ حکمران ملک کے لیے رسک بن چکے ہیں، اور میں تو جب یہ حکومت میں نہیں آیا تھا، نیا سیاست میں آیا تھا، تو میں نے تو اس وقت کہہ دیا تھا کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے۔ میں نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا، لیکن آپ لوگ بھی تو مولوی غریب مولوی کی اذان پر کلمہ نہیں پڑھتے۔ میں نے اسی وقت کہا تھا یہ یہودی ایجنٹ ہے، اب ہر ایک کہتا ہے یہودی ایجنٹ ہے۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ مغربی تہذیب کا نمائندہ ہے، آج ہر ایک سمجھ گیا ہے کہ یہ مغربی تہذیب کا نمائندہ ہے۔ مجھے یاد ہے جب 2013 میں
صوبہ خیبر پختونخوا میں ان کی صوبائی حکومت بنی تھی تو انہی کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور کہا جی آپ ان کے ساتھ جنگ لڑنے کی بجائے مفاہمت کا راستہ اختیار کرتے. اور پھر میری تصدیق کی انہوں نے کہ آپ ان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں, آپ اس کو مغربی تہذیب کا نمائندہ کہتے ہیں, ہم 2-3 سالوں سے تمہاری تقریریں نوٹ کر رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اگر دنیا میں معیشت ہے تو معیشت دنیا کی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. اگر پاکستان کو معاشی ترقی کرنی ہے تو پھر یہودیوں کی مدد کی ہمیں ضرورت ہوگی, اور وہ اسلامی تہذیب کو مدد نہیں دے گا. اس لیے ہم نے ان کو سب سے پہلے پاکستان کے اس علاقے پر حکومت دی ہے جہاں پشتون بیلٹ ہے, اور پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہوتی ہیں, اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے عمران خان سے زیادہ مناسب آدمی ہمارے پاس اور نہیں تھے. یہ سب چیزیں میرے سامنے گزری ہیں, میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال سناتا ہوں, غیبانہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن پھر اس کو مرکز میں دھاندلی کے ذریعے لایا گیا. بین الاقوامی منصوبہ بندی اور بین الاقوامی منصوبہ بندی کی یہاں پر عمل درآمد ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کی. اور میں بتکرار یہ بات کہہ رہا ہوں, اور آج بھی کہتا ہوں اور آئندہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے عام انتخابات میں دھاندلی کر کے اس کو اقتدار کی کرسی پر بٹھایا ہے. للکار ہے, للکار ہے. یہ حرکتیں بند کر دی جائیں. آپ بڑے لوگ ہوں گے, طاقتور کرسیوں پر آپ بیٹھے ہوں گے, لیکن یہ طاقتور کرسی میں نے تمہیں دی ہے. اگر تم وہی طاقتور کرسی ہمارے خلاف استعمال کرو گے تو پھر سن لو کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں. نعرہ تکبیر. یہ ملک بنا تھا اسلامی, یہ ملک بنا تھا, یہ ملک رہے گا. تو میرے محترم دوستو, ناجائز حکمرانی, دھاندلی کی بنیاد پر حکمرانی. میں آپ کو بتا دوں, کچھ پارٹیاں ہیں کہ جو بعد میں ان کی حکومت میں شامل ہوئی, لیکن الیکشن کے بعد ہمارے پہلے اجلاس میں ہمارے ساتھ وہ بھی بیٹھی تھی, اور ان کا بھی اس پہ اتفاق تھا کہ یہ دھاندلی سے آیا ہے. اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم ناجائز حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتے. تم لاکھ کہو کہ یہ ہمارا حکمران ہے, میں نہیں مانتا کہ یہ ہمارا حکمران ہے. وہ لاکھ دفعہ کہے کہ میں یزید ہوں, میں لاکھ دفعہ کہوں گا کہ میں حسین ہوں اور تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. نعرہ تکبیر. سلامتی وزیر اعظم گو عمران. تو میرے محترم دوستو, ملک کی معیشت ڈوب گئی ہے, عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے, اساتذہ رو رہے ہیں, کسان رو رہا ہے, مزدور رو رہا ہے, ڈاکٹر رو رہے ہیں, وکیل احتجاج پر ہے, دکاندار احتجاج پر ہے. ہر شعبہ زندگی آج اضطراب کے دور سے گزر رہا ہے, پریشانی کے دور سے گزر رہا ہے.
لیکن کہتے ہیں نہیں، IMF کہتا ہے قیمت بڑھاؤ تو ہمیں قیمت بڑھانی پڑتی ہے۔ تو پھر ہم آزاد ملک تو نہ ہوئے؟ ہم نے اپنی آزادی کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ نہ مذہبی حوالے سے یہ پاکستان کے نمائندے ہیں، نہ معاشی حوالے سے یہ پاکستان کے نمائندے۔ یہاں تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں عدل و انصاف کے حوالے سے عدالتوں کا کردار دنیا کے 130 ممالک کے 130 میں سے 126ویں نمبر پر ہے۔ جہاں بالکل ہی عدل و انصاف نہیں ہے وہ 130 نمبر پہ ہے، اور پاکستان 126ویں نمبر پر ہے۔ کہاں ہمارے ملک کو کھڑا کر دیا آپ نے؟ سب کو کہتا ہے چور چور، تم چور، وہ چور، پیسہ باہر بھیج دیا۔ لیکن مجھے بتاؤ ذرا، کہ تمہاری بہن کے پاس جو کہتی ہے کہ میں سلائی مشین چلا کر روزی کماتی ہوں، اس کے پاس اربوں کا بینک بیلنس کہاں سے آ گیا ہے؟ اور دنیا کہتی ہے، بین الاقوامی رپورٹس کہتی ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے کرپشن اگر تھی بھی، اس حکومت نے اقتدار حاصل کیا کرپشن کو ختم کرنے کے نام پر، لیکن اس حکومت میں 3 سے 4% کرپشن اور بڑھ گئی۔ چوری کا گھر بھی تم، کرپشن کا گھر بھی تم، معیشت کی ہلاکت بھی تمہاری وجہ سے، عدالتیں بھی آپ کی حکومت میں متاثر۔ وجہ کیا ہے؟ میں عدالتوں کے خلاف نہیں ہوں، میں تمام جج صاحبان کا احترام کرتا ہوں، لیکن اگر گزشتہ 1-2 سالوں سے اب تک اور آج تک تمہارے اپنی عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے انتہائی قابل احترام ججز اپنے الفاظ میں اپنے عدلیہ کا کردار پر شک کرتے ہیں اور اس حوالے سے عدم اطمینان کی بات کرتے ہیں اور شکایتیں برائے رہتے ہیں، تو پھر مجھ سے کیا گلا؟ تمہارے اپنے گھر سے تمہارے اوپر گواہیاں آ گئی ہیں، شہید شاہد من اہل، اپنے گھر کی گواہیاں ہیں۔ اپنے کردار سے اپنے آپ کو آپ نے محترم بنانا ہوگا۔ ہم پر تو احترام لازم نہیں ہے، لیکن یہ سارا آگے کا آوا بگڑ چکا ہے۔ اب میرے نزدیک یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ناکام ہو چکا ہے، ملک کو تباہ کر چکا ہے، بیڑا غرق کر دیا ہے۔ میرے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگلی حکومت اس حالت ملک کو اٹھائے گی کیسے؟ چیلنج یہ ہے۔ تو اس حوالے سے قوم نے کردار ادا کرنا ہے، عوام نے کردار ادا کرنا ہے۔ ہماری سیاسی قوت عوام ہے، ہماری سیاسی قوت اسلحہ نہیں ہے، خون ریزی نہیں ہے، آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ آئین کے دائرے میں ہم قوم میں شعور بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی خفا ہوتا ہے تو لاکھ دفعہ خفا ہو، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ملک کو تباہی سے بچائیں، اس ملک کو ہلاکت سے بچائیں، اس ملک کی بقا و استحکام کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے میدان میں اتر آئیں۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں اقدامات ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ قوم اس میں شانہ بشانہ ہمارے ساتھ شریک ہوگی۔ ٹھیک ہے بھائی، اپنے اندر ذرا بیداری پیدا کرو۔
جاگ جائیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی حفاظت فرمائے، عقیدہ ختم نبوت کی اور ناموس رسالت کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، اور اس کانفرنس کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اپنے اکابرین کو اللہ کا ثواب پہنچائے، اور آپ کے ہمارے شمولیت کو اللہ تعالیٰ موجب اجر ثواب بنائے۔ وآخر دعوانا یہ دعا نہیں تھی تو کیا تھا؟ یہ جو میں ابھی بول رہا تھا یہ دعا نہیں۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت درخواستی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مزدور کو مزدوری اخیر میں ملا کرتی ہے۔ جانشین شیخ الاسلام پیر طریقت مجاہد اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب درخواستی دامت برکاتہ العالیہ دعا فرمائیں گے۔ تمام احباب دعا میں شریک ہو۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم مذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ ہم بے بس ہیں، تیرے سوا کوئی ماوا اور ملجا نہیں، تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اس اجتماع کو یا اللہ اپنی دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ تحفظ ختم نبوت کے لیے یا اللہ اس اجتماع کو یا اللہ سنگ میل ثابت فرما۔ اے اللہ اس اجتماع میں جن لوگوں نے یا اللہ اس کی کامیابی میں محنت کی ہے یا اللہ سب کی محنت کو اپنی دربار میں قبول فرما۔ قیامت کے دن آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس دعا میں ہاتھ پھیلانے والوں کی جھولیاں رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے شیخ حافظ الحدیث حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کے یا اللہ درجات کو بلند تر فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ان کے متعلقین ہیں یا اللہ ان کو ان کے کاز کو لے کر یا اللہ ساری زندگی یا اللہ دین کی اشاعت کا یا اللہ جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما۔ اے اللہ اس ملک میں قرآن کا قانون جاری فرما، نبی علیہ السلام کی شریعت کو نافذ فرما۔ اے اللہ اقتدار کی کرسی پر ہمارے اکابر کے جانشین کو یا اللہ سرفراز فرما۔ اے اللہ اس سارے مجمع کو اپنی دربار میں قبول فرما۔ ہم سے وہ کام کرا جس کام کرنے سے عرش پہ آپ راضی، فرش پہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے بڑے بھائی حافظ الحدیث حضرت درخواستی رحمہ اللہ کے جانشین حضرت مولانا فضاء الرحمان درخواستی رحمہ اللہ کے درجات کو بھی بلند فرما۔ اے اللہ مرکز دیپ پور شریف میرے والد حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں کچھ نہیں ہوں، مجھے جو کچھ ملا ہے شیخ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اے اللہ اس مرکز کو بھی قیامت کی صبح تک آباد فرما۔ جامعہ مخزن العلوم جو میرے شیخ حضرت درخواستی رحمہ اللہ کی یادگار ہے یا جتنے بھی مدارس ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ دن رات محنت کر کے اس اجتماع کو اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے جس نے جتنی محنت کوشش کی ہے اللہ ان کی تمام خدمات کو قبول فرما۔ بقیہ زندگی ختم نبوت کے کاز کے لیے ہمیں اپنا جان مال
सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला नबी मुहम्मद व आलिहि व सहबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम हजरात का शुक्रिया जो पूरे जिला रहीम यार खान और बहावलपुर और दुनिया जहां से भी लोग इस इज्तिमा के लिए तशरीफ आए हैं, सबकी मेहनत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, सबके लिए सदका जारिया फरमाए, क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का जरिया बनाए।